السلام علیکم۔ انسائڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال ایک اور تہلکہ خیز خبر کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور یہ جو تہلکہ خیز خبر ہے نا، یہ جنرل فیض حمید کتھا کے حوالے سے ہے۔ ان کی جو رام کہانی ہے، جو فیض نامہ ہے، وہ کھلتا چلا جا رہا ہے، نت نئے انکشافات ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کہانی میں آتے ہیں جی عمران خان، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور امیر لبیک حافظ سعد حسین رضوی، کیونکہ یہ کہانی ہے کوٹ لکھپت جیل کی، اور فیض حمید عمران خان صاحب کی ایما پر کیا کرتے رہے ہیں۔ کچھ تازہ ترین جو خبر ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے، اور ماضی کی ایک بہت ہی دلچسپ کہانی میرے پاس بھی ہے، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں امیر لبیک حافظ سعد حسین رضوی کا ایک کلپ وائرل ہوا تھا، جب میں رفتار میں تھا تو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اور جنرل فیض حمید کے تناظر میں بات کی تھی، اور جب فیض حمید نے ان کو کہا کہ آپ باز آ جائیں، اتنا ٹف عمران خان کو ٹائم نہ دیں، تو آگے سے حافظ صاحب نے کہا ہم تو کچھ نہیں کر رہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان ہماری ضد ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ ضد ہی آپ کو مروائے گی۔ تو یہ کہانی کیا ہے، یہ ساتھ میں ڈسکس کریں گے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارا ویلاگ ضرور سنیے گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل انسائڈ اسٹوری کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، یا سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں، اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا، اور اس کہانی میں اگر آپ کو کوئی جول لگے تو آپ کے پاس اس سے الگ کوئی انفارمیشن ہو تو وہ بھی آپ ہم تک شیئر کیجیے گا، ہم ضرور وہ عوام کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ ہماری جتنی معلومات ہے وہ دیانتداری کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پہلے خبر ڈسکس کر لیتے ہیں، اور خبر دی ہے ایڈوکیٹ میاں داؤد صاحب نے۔ میاں داؤد صاحب کے بھی کوئی واقفان حال ہیں، ان تک انہوں نے یہ خبر پہنچائی ہے۔ پہلے وہ جو خبر ہے نا جو میاں داؤد صاحب نے دی ہے جنرل فیض، عمران خان اور نواز شریف کے حوالے سے، وہ خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو حافظ سعد حسین رضوی کے حوالے سے کوٹ لکھپت جیل کی میرے پاس خبر تھی، فیض حمید اور کون جاتا رہا، کیا معاملہ ہوا، وہ بھی کہانی کھلنی تو ہے نا، جب فیض نامہ کھلے گا تو کہانیاں کھلیں گی۔ تو میاں داؤد صاحب نے ٹویٹ کی ہے، اور واقفان حال کے تناظر میں کیا ہے کہ جنرل فیض حمید نے وہاں پر ماسک پہن کر اور روح بدل کر دورہ کیا تھا۔ جب نواز شریف کوٹ لکھپت جیل میں تھے، 2019 کی بات ہے، تو وہاں جب دورہ کیا تھا، بات یہاں پر غور کیجئے گا تو جنرل فیض حمید نے ماسک لگایا تھا اور روپ بدلا تھا، جس طرح ایجنسیوں کے بندے کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے۔ تو آگے وہ لکھتے ہیں جی کہ واقفان حال بتاتے ہیں، عمران خان کے کہنے پر جنرل فیض ماسک پہن کر اور روح بدل کر کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کرتے تھے، اور شریف فیملی اور لیگی قیادت کے ساتھ ناروا سلوک کے احکامات پر عمل درآمد کی چیکنگ کے لیے اکثر رات گئے جیلوں کا دورہ کیا کرتے تھے۔ یقین نہیں آتا تو سابق آئی جی جیل خانہ جات سلیم بیگ، یہ جو سابق آئی جی جیل خانہ جات ہیں، پچھلے دنوں جن کی خبریں بھی چلی تھی کہ شاید انہیں گھر سے اٹھا لیا گیا ہے اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے چند گھنٹوں بعد یہ اپنے گھر میں تھے اور اپنے ہی حوالے سے بریکنگ نیوز سن رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اکثر یہ لاہور کا جو جیلانی پارک، ریس کورس پارک بھی کہلاتا ہے، یہاں پر واک کیا کرتے ہیں، اور 6 سے 7 کلومیٹر روزانہ یہ واک کرتے ہیں۔ فٹنس کا انہیں بہت زیادہ اپنی کا خیال ہے، تو چائے کا کپ پی رہے تھے اور جو ویڈیو اپلوڈ کی۔ لیکن میاں داؤد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسلیم بیگ صاحب ہیں، ان سے پوچھ لیں اگر یقین نہ آئے کہ جنرل فیض حمید روح بدل کر کوٹ لکھپت جیل جاتے تھے یا نہیں۔ ویسے جنہوں نے بیگ صاحب سے پوچھنا تھا انہوں نے پوچھ لیا۔ اب میاں داؤد صاحب اس خبر کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، میاں داؤد صاحب کر رہے ہیں، جو ظاہر ہے ان کے ذرائع ہیں وہ بھی مستند ذرائع ہیں، اور اس طرح کے وہ دھماکے کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پوچھنا سی سلیم بیگ صاحب کو وہ پوچھ لیا گیا، جنہ پوچھنا سی وہ پوچھ لیا۔ عمران خان پر وہی وقت پلٹ کر واپس آیا ہے، اور آیا بھی تب ہے جب ذرائع کے مطابق جنرل فیض نے اس حرکت کا اعتراف کیا ہے، کہ جنرل فیض نے مانا ہے، تسلیم کیا ہے کہ ہاں میں ماسک لگا کر بیس بدل کر کوٹ لکھپت جیل، شریف فیملی اور میاں نواز شریف کے کیا حالات ہیں، کیسے گزر بسر کر رہے ہیں، کیا ان کو سہولیات دی جا رہی ہیں، جائزہ لینے جاتا تھا اور پھر وزیر اعظم کو رپورٹ کرتا تھا۔ اس سے پہلے عمران خان ایک معزز قیدی والا سلوک فیس کر رہے تھے، لہٰذا اب جنرل فیض صاحب کی معلومات کے بعد عمران خان کے ساتھ
وہی سلوک ہو رہا ہے اور کیا بھی جانا چاہیے جو مخالفین کے ساتھ عمران خان کیا کرتے تھے۔ میاں داؤد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈکن کھل گیا اور عمران خان کو اسمیل آنا شروع ہو گئی اور انہوں نے اس چیز کا اظہار بھی کیا، پھر بشرا بی بی، چھت، چوہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے بقول مکافات عمل ہے اور یہ وہ کرتے رہے ہیں۔ اب یہ تو تھی کہ نواز شریف، فیض حمید اور عمران خان۔ اب کوٹ لکھپت جیل حافظ سعد رضوی وہاں پر رہے ہیں اور اس وقت رہے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب چلے گئے تھے پلیٹس کی غرض سے لندن، تو اس کے بعد ایک معاملہ ہوا تھا اور معاملہ تھا وہ فرانس میں جو گستاخانہ خاکے ہیں، پھر علامہ خادم حسین رضوی حیات تھے، انہوں نے پھر فیض آباد دھرنا دیا اور حکومت کے ساتھ پھر ان کے مذاکرات ہوئے۔ پھر اپریل 2021 میں یہ ہوا جی کہ اگر یہاں عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر ہم احتجاج کریں گے، بلکہ فروری 2021، لیکن علامہ خادم حسین رضوی کو اتنی مہلت نہیں ملی، وہ نومبر 2021 میں خالق حقیقی سے جا ملے، پھر حافظ سعد حسین رضوی امیر لبیک بنے۔ تو جو وہ ان کا آپ یہ کہہ لیں وہاں پر جو ہو رہی تھی ایکٹیویٹی، تو حافظ سعد حسین رضوی نے وہاں پر تقریر کی اور یہ کہا کہ وہ اپنے والد کے مشن کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو پھر قصہ مختصر یہ کہ 12 اپریل 2021 کو حافظ سعد حسین رضوی گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان کی جانب سے ڈیڈ لائن جو معاہدہ ہے وہ ختم ہونے کی ڈیڈ لائن تھی 20 اپریل 2021۔ اب آپ دیکھیے گا، یہ تاریخ لازمی یاد رکھیے گا کہ 12 اپریل کو گرفتار ہوتے ہیں، 2021 کو 20 اپریل کو یہ معاہدہ ختم ہونا ہے کہ اس پر عمل درآمد ہونا ہے یا نہیں ہونا، اور پھر انہوں نے آگے احتجاج کی کال دی تھی کہ ہم پھر دوبارہ فیض آباد یا اسلام آباد کی جانب جائیں گے۔ لیکن یہ ایک جگہ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ گھر، اب ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہ مقبول جان صاحب تب فیسیلیٹیٹر تھے، صورتکار تھے، یہ مذاکرات کروا رہے تھے۔ تو ایک جنازے کے بعد حافظ سعد حسین رضوی ان کی رہائش گاہ جانا تھا، لیکن راستے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں وہ 17، 18 جو بھی اپریل 2021 کو ہوا چوک یتیم خانہ، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ وہ خیر جب کوئی اس طرح کی ایشو ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا اور جو جیل ہے نا کوٹ لکھپت جیل، مذاکرات چیزیں جب معاملات حل نہیں ہو رہے تھے، چونکہ تب جنرل فیض حمید یا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ ضرور ہو گیا تھا کہ یار جو آرمی چیف ہے نا اس وقت کے جنرل باجوہ، وہ کوئی بڑی گیم ڈالنے کی تیاریوں میں، وہ بڑے چکروں میں ہے، چونکہ ان کی بھی تو اپنا ایک نیٹ ورک ہے نا، وہ اپنے اس نیٹ ورک کو متحرک کر چکے تھے کہ یہ جو حافظ صاحب حسین رضوی والا معاملہ ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ حل طلب ہوں، یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے۔ تو اس دوران کیا ہوا؟ اس دوران ایک بہت بڑا، آپ یہ کہہ لیں کہ جس نے پاکستان کی سیاست کا رخ بدل دیا، اور وہ تھی جنرل فیض حمید کی تبدیلی بطور DGISI، اور یہ تبدیلی بھی 2021 میں ہی ہوئی ہے، 2021 میں ہی ہوئی ہے۔ اور جو حافظ سعد حسین رضوی کی نظر بندی تھی وہ بھی یہ نومبر کے مہینے میں ختم ہوئی تھی۔ میں اب آپ غور کیجئے گا، جو میں آپ کو ایونٹس ہیں اور فیکٹس ہیں اور جو تاریخ ہے وہ بتا رہا ہوں کہ یہ کیا ہوا تھا 2021 میں، اور کوٹ لکھپت جیل میں جنرل فیض حمید ان سے بھی ملنے جاتے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک کہانی بعد میں کھلنی ہے کہ جنرل فیض حمید کس کے کہنے پر جاتے رہے ہیں، آیا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے انہیں اسائنمنٹ تھی یا اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے اسائنمنٹ تھی، جو بھی کہانی ہے۔ میاں داؤد نے جو کہانی آپ کو بتائی ہے وہ تو یہ ہے نا، جو خبر انہوں نے دی ہے اپنے ذرائع کے مطابق کہ وزیر اعظم عمران خان جب نواز شریف یہاں پر تھے تو جنرل فیض حمید بطور DGISI وہاں پر جاتے تھے۔ لیکن اب یہاں پر یہ جو کہانی ہے نا، اور ایک چیز میں یہاں پر بھول نہ جاؤں، چونکہ جب فیکٹس کی اور ڈیٹس کی بات ہو رہی ہے تو فیض حمید جون 2019 میں بنے تھے DGISI، اور نواز شریف صاحب کو لکھپت جیل میں تھے، اور یہ بھی اکتوبر نومبر میں باہر گئے تھے نا 19 میں، تو یہ 19 میں بنے تھے، جون 19 میں۔ تو ظاہر ہے یہ جون، جولائی، اگست ان مہینوں کی بات ہوگی جب وہ کوٹ لکھپت جیل میں جائزہ لینے جاتے رہے ہوں گے۔ اور اگر ان کا دیکھا جائے حافظ سعد رضوی کا، جب وہ گرفتار ہوئے تھے معاملہ بڑھا تھا
چیزیں ہوئی تھیں کہ آپ مان جائیں، اتنا ٹف ٹائم حکومت کو نہ دیں، ابھی حکومت نہیں آئی ہے، 2 سال ہوئے ہیں، تو آپ اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں، تو مطالبے سے تو انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا تھا، تو پھر ان کی نظر بندی ایکسٹینڈ ہوتی گئی۔ تو جب وہ بھی جاتے رہے ہوں گے فیض حمید ان سے ملنے، تو یہی ہوگا، اپریل مئی جون جولائی یہی مہینے ہوں گے۔ چلیں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کا یا ان کے حالات کا جائزہ لینے کا تاریخ آگے پیچھے 1 ماہ اوپر نیچے ہے، تو اس کی تاریخ یہی بنتی ہے۔ تو یہ وہ کتھا ہے جو کھلنی ہے اور یہ لنک بننا ہے، اور جب جب یہ لنک بنے گا، جب فیض حمید عمران خان کے کارنامے کھلیں گے، چیزیں سامنے آئیں گی، کیا یہ کھیل کھیلتے رہے ہیں، کن کن کو استعمال کرتے رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، تو اس میں اکثر بات کرتا ہوں، وہ ہمارے پھر دوستوں کو تھوڑا سا برا لگ جاتا ہے، لیکن میں اپنی معلومات کی بنیاد پر، ہو سکتا ہے میری معلومات کہیں پر غلط بھی ہو جائے، تو اس بنیاد پر بات کرتا ہوں کہ جب یہ ہوتا ہے تو پھر فیض آباد کے دھرنے کا بھی ذکر آنا ہے، فیض آباد کمیشن کا بھی ذکر آنا ہے، چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا بھی ذکر آنا ہے، نواز شریف کا بھی ذکر آنا ہے، شہباز شریف کا ذکر آنا ہے، شاہد خان عباسی کا ذکر آنا ہے، اور ساتھ میں حافظ صاحب حسین رضوی کا بھی ذکر آنا ہے۔ تو یہ معاملات تو کھلنے ہیں، یہ چیزیں بتایا یہ جا رہا ہے، بتانے والے بتاتے ہیں کہ ان چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر اب چارہ نہیں رہا۔ جس نہج پر یا جس انتہا پر حالات پہنچ چکے ہیں، یہ اس کا کچھ نہ کچھ کٹی کٹا نکلنا ہے ان چیزوں کا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو تاریخ میں غلط ہوئی ہیں انہیں درست کرنے کی کوشش ہوگی، اور سنجیدگی سے کوشش اس کی بھی جا رہی ہے۔ تو یہ تو ہے نا صرف نواز شریف یا عمران خان اور جنرل فیض حمید، یعنی ان کے ساتھ ساتھ جو ہوا ہے جو لبیک والا معاملہ ہے، کیونکہ شاید لبیک والے بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ عمران خان کے دور حکومت میں ہوا ہے نا، وہ پچھلی دور حکومت میں نہیں ہوا اتنا زیادہ، تب تو یہ نئے ابھر رہے تھے نا، چلیں تب تو علامہ خادم حسین رضوی حیات بھی تھے، اور جب گھر کا بزرگ بڑا ہو نا تو وہ پھر بہت سارے معاملات کو سدھار بھی لیتے ہیں، اور انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا آفت آنے والی ہے اور اسے کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ لیکن ابھی نئے امیر بنے تھے، اور پہلا ہی انہوں نے، آپ یہ کہہ لیں کہ جو مطالبہ تھا وہ پورا کروانا تھا یا اس کے حل کے لیے جانا تھا، اور اس میں وعدہ خلافی نہ ہو تو ان کو راستے سے گرفتار کر لیا گیا، اور بعد میں یہ چوک یتیم خانہ اور پھر جیل میں جو جا کر دھمکیاں دی جاتی رہیں، تو ان دھمکیوں کی کہانی بھی تو کھلنی ہے۔ تھوڑی سی کہانی میں نے کھول دی ہے، اگر کوئی اس کے علاوہ میرے سننے والے کے پاس کوئی اور کہانی ہوگی تو میں انتظار کروں گا، ہماری معلومات میں بھی اضافہ کیجیے گا اور ہمارے تک شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ ہم آگے یہ کہانی لوگوں کو سنا سکیں۔ ساتھ ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، مزید جو اس بارے میں اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، یا سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔